علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هو فاعل لا بمعنى الحرکات والآلات صلوات ذرا بلند تر صلوات سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس فرمان میں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ساری زندگی بھی بیان، باقی بھی مجالس ہوں تو اسی ہی میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں جو اہم بات معصوم نے فرمائی ہے کوشش کریں کہ وہ نقطہ اگر ہمیں مل سکتا ہے تو کیوں نہ پہنچا دیا جائے۔ سرکار امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ ہوا فاعل، وہ آج میں لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، وہ فاعل الہی ہے، باعتبار الہی فاعل ہے، باعتبار اللہ فاعل ہے، یہ فاعلیت بطور الوہیت ہے۔ جو فرما رہے وہ فاعل ہے، فاعل کیسے فاعل ہے؟ سرکار فرماتے ہیں لا بمعنى الحرکات، وہ حرکتوں کا، حرکات کا محتاج نہیں اور نہیں ہونا چاہیے، حرکات کا محتاج نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہے، وہاں حرکتیں نہیں ہیں، چونکہ حرکت جسم کا خاصہ ہے، حرکت ہمیشہ جسم میں ہوتی ہے، کمال میں کمال ہوتا ہے، حرکت نہیں، وہ ایک کمال ہے، وہ جسم نہیں ہے، جسم سے مبرہ و منزہ ہے، لہذا وہاں حرکت نہیں، وہ کیا ہے؟ کمال۔ والآلات، وہ کام میں، فعل میں آلات کا بھی محتاج نہیں، آلے جو ہوتے ہیں، آلے یہ جو چیزیں جو کاریگری کے لیے آلے ہوتے ہیں ان کا بھی وہ محتاج نہیں ہے، کیونکہ آلہ کا ہونا ہی ممکن کو ظاہر کرتا ہے، جو آلے سے بنے وہ خود ہی ممکن ہے، تو محتاج آلہ ہوگا، جو محتاج ہوگا وہ اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آلے کا تعلق ممکن سے ہوتا ہے۔ کل بیان کیا میں نے، جب ممکن سے ہوتا ہے تو پھر اللہ نہ آلات کا محتاج ہے باعتبار فاعل، نہ کسی حرکات کا محتاج ہے، بس فاعلیت اس کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہی اس کے فاعل ہونے کا نام ہے۔ کافی مجھے یہاں کافی عرصہ ہو گیا بیان کرتے ہوئے، مگر کل بھی ایک بات ہوئی، وہ قاعدہ میں نے ابھی پوری طرح بیان نہیں کیا، شاہ جی نے کل اشارتاً مجھے فرمایا، آج میں نے بڑا وقت نکالا کہ وہ قاعدہ امکان اشرف بیان کیا جائے۔ اگر اللہ آل محمد کو پہلے نہ بنائے تو پھر اللہ کا کیا ہوگا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر اللہ ان کو نہ بنائے، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بنائے، پھر توحید کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں قاعدہ امکان اشرف۔ اور یہ بھلا ہو، علامہ حشمت علی صاحب قبلہ کا، ان کی یہ اولاد تشریف فرما بیٹھے ہوئے روزانہ آتے ہیں، ایسے بزرگوں نے محنتیں کی ہیں، خدا گواہ بہت سی کتابوں میں میں نے دیکھا ہے، مگر اشارہ کر کے گزر گئے، فلسفے کی کتابوں میں، یہ ہمارے شہید مطہری صاحب کی کتنی، میں نے پتہ نہیں کوئی ایسی کتاب ان کی نہیں ہوگی جو میرے پاس نہ ہو، اور بھی بہت فلاسفرز کی، لیکن ہر ایک نے اس قاعدہ امکان اشرف کو صرف اشارہ کیا، مگر پوری طرح تفصیل بیان نہیں فرمائی، لیکن قبلہ نے کچھ تفصیل بیان کی ہے، وہی کچھ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ اللہ ایک کمال ہے، وہ واحد حقیقی۔ اچھا مجھے یہ بھی بتایا بچوں نے
کہ اب جب آپ آخر میں پہنچے تو آپ نے جب جناب علی کا نام لیا تو اچھا ہم نے کہا جناب علی کی بات ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آئی کیا؟ کل میں نے کچھ سمجھ نہیں آئی کیا؟ کوشش تو میں نے کی صحیح تو آپ کو سمجھانے، بچے کہہ رہے تھے صحیح بس سمجھ نہیں آئی، پھر وہ پانی میں تو میں مدھانی نہیں پھیر رہا یار، اللہ کیا خیر کرے، اتنی محنت ہو رہی ہے، کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ جب یہاں نہ سمجھ آئے تو بچے میرا سر کھاتے ہیں، بابا کیا پڑھا آپ نے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال کوشش ہوتی ہے کہ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھایا جائے۔ کل میں نے عرض کیا کہ اللہ ایک واحد حقیقی ہے، ایک لفظ دو تین دوہرا کے پھر اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ واحد حقیقی ہے، وہ ازل سے ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، قدیم ذاتی ہے، قدیم زمانی نہیں۔ آل محمد قدیم زمانی ہے، وہ قدیم ذاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ قدیم ہے، ازلی ہے، جب وہ ہے تو وہ اصول ہے حکما کا۔ ایک قاعدہ امکان اشرف میں شروع کر رہا ہوں آپ کو کہ واحد حقیقی جہت واحد سے، جہت مانے سمت ہوتا لفظ سمتا ہے، لیکن سمت وہی طرف، کتنی طرفیں ہیں؟ ادھر یہ مشرق مغرب اوپر نیچے 6 سمتیں ہیں نا، جہت کہتے ہیں سمت یا سمت کو، جو آپ کہتے جائیں میں مانتا جاؤں، سب ٹھیک۔ جہت جب بھی آل محمد علیہ السلام کو اللہ بنائے گا تو کسی جہت میں تو بنائے گا، کوئی سمت میں بنائے گا، کوئی سمت ہوگی، طرف ہوگی نا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ نہیں ہے کہ کمال کا رخ اس طرف اور وہ پیچھے بن جائے، یہ نہیں، کمال جب بھی بنائے گا۔ اس لیے رسول بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنا کے ہمارے نور کو اپنے سامنے رکھا، اور یہ فرما رہے ہیں جو توحید کے بالمقابل رہیں وہی آل محمد۔ یہ لفظیں ملتی ہیں یا نہیں؟ اپنے سامنے اپنے سامنے ہمارے نور کو قائم کیا، کھڑا کیا، یہ تو سنا نا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اب وہ سمت جب وہ واحد حقیقی ہے تو ایک سمت میں، ایک سمت جہت سے مرتبہ واحد میں، وہ جب وہ کرے گا بنائے گا تو کتنی مرتبے بنائے گا؟ یہی کمال ہے کہ جو کچھ اس نے کائنات کا بنانا ہے، جو انتظام کرنا ہے وہ پہلی مرتبہ کر دے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ سڑک بن گئی تو پھر نالیاں ڈالنی ہیں، ابھی سیوریج ڈالنا ہے، وہاں یہ نہیں ہے جناب، یہ آپ کی حکومت نہیں ہے، یہ الہی حکومت ہے۔ اس نے جو کچھ بنانا ہے کب تک کے لیے بنانا؟ قیامت تک کے لیے بنا دے، اور کیسا بنانا ہے؟ اس میں جھول نہیں ہوگی، اس میں کوئی بھی کمی یا نقص کا تصور نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بھی نقص رہ گیا پہلی شے بنانے میں، پھر خود باکمال کہاں ہوگا؟ اسے کامل بنائے گا، ہر اعتبار سے کامل ترین۔ اب واحد حقیقی سے، جہت واحدہ سے، مرتبہ واحد میں ایک ہی شے صادر ہو سکتی ہے۔ کل بھی میں نے عرض کی، ایک ہی شے صادر ہوگی چونکہ اس کا ارادہ عین ذات ہے اور وہ ایک ہے۔ متعدد ارادے وہاں نہیں، یہ بات منطق حکم فلسفے کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں متعدد ارادے نہیں ہیں۔ اچھا یہ رہ گیا آپ کر دیں، یہ رہ گیا آپ کر دیں، یہ نہیں ہوگا۔ ایک شے بنا دے گا، اتنی با کمال بنا دے گا، اس کا کمال اس کے با کمال ہونے کی دلیل ہوگی۔ وہ بنی ہوئی شے اس کے کمال کی کیا ہو جائے گی؟ دلیل، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کے لیے
ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے جسے بنائے وہ اشرف ہو. میں کیا کروں، اس کی پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہو. ٹھیک ہے. اشرف کے معنی عزت والا، سبحان اللہ، اقوا، اعلیٰ، وسائی والا، اشرف ہو. اشرف کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ اخص، الف خ سین، اسی سے ہے خسیس. خسیس، خ سین، یہ سین، خسیس. آج کل خسیس تو گالی بھی ہے. خسیس. ٹھیک ہے. اب اللہ کے لیے واجب ہے وہ خسیس. میری طرف دیکھیں بابا، خسیس کے مقابلے میں پہلے جس کو بنائے وہ شریف ہونا چاہیے، اشرف ہونا چاہیے. بھائی ٹھیک ہے نا؟ پہلے کس کو ہونا چاہیے؟ اشرف. اب بات یہ قاعدہ امکان اشرف ہے. اشرف اور بھی قاعدے ہیں لیکن اس کو پر آج بحث کرنی ہے. قاعدہ امکان اشرف. اشرف مانے ممکن شریف کو پہلے بنانا، ہو بھی ممکن، واجب نہ ہو. جو بن رہا ہے وہ واجب نہیں ہوگا، بننے والا ممکن ہوگا. جب ممکن ہے تو پھر کس معیار کا ممکن ہوگا؟ اشرف ترین. اتنا اس کا محبوب ہوگا کہ اس کی حب اور ان کے درمیان میں اور کوئی شے فاصلہ نہیں. اشرف ترین. ٹھیک ہے جناب. اب میں یہاں سے وہ کل کن کو بنایا؟ وہ کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام. ٹھیک ہے. اشرف ترین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اشرف ترین مخلوق کون ہے؟ یہ 14 معصوم. اللہ نے پوری کائنات میں ان کو وہ شرف عطا فرمایا ہے. اپنے بعد کسی کو ایسا شرف نبیوں کو نہیں ملا، رسولوں کو نہیں ملا. ان کو اگر شرف ملا تو ان کی وجہ سے ملا. میں کیا کہوں، وہ ان کو مانتے گئے، رسول ہوتے گئے، نبی ہوتے گئے، کمال ملتے گئے، ان کے سبب سے انہیں ملا. بس جناب. اب جناب جہاں ہوا اشرف شاہ جی، اشرف توجہ فرمائیں. صحیح نے بھی یہی کتاب جو میں جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، کراچی آل محمد رضوی صاحب کو بھیجی تھی کہ اس کی مشکل الفاظ کی کچھ ترجمے کر کے بھیجے. انہوں نے 12-13 صفحے صحیح فرما رہے تھے، کر کے کہنے لگے یہ بس آپ جانیں کسی اور کو دے دیں. یہ اتنی مشکل کتاب ہے جیسے میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں. اب جناب یہ ہوا کہ اللہ کے علم میں جب ایک اشرف موجود ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اخص بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ عالمین کا خالق ہے یا نہیں؟ جب عالمین کا خالق ہے تو اس کے علم میں جہاں اشرف موجود ہے، جن کو چنا ہے، چننا دلیل ہے، دوسرے نہ چنے گئے، ان سے کم تھے نا. ٹھیک ہے. ان کو جو چنا، اشرف بنایا. تو اب معلوم ہوا اشرف اور اخص. اخص میں بار بار الف خ سین سواد نہیں، اخص وہ خاص کے معنی میں ہو جاتا ہے. الف خ سین. اخص جب میں کہوں گا تو خصیص کے معنی میں آئے گا. اب یہ ہوا کہ اشرف اور اخص دونوں کا ہونا علم الہی میں موجود ہے. اخص بھی موجود ہے، اشرف بھی موجود ہے. ٹھیک. اب جب دونوں موجود ہیں تو واجب ہے کہ اللہ اشرف کو پہلے بنائے، اپنے کمال سے پہلے اشرف کو صادر کرے. صادر مانے بنائے. بنائے میرا خیال زیادہ بہتر ہے یہ لفظ ہے، بنائے. اب اگر اشرف کو نہ بنائے، قاعدہ امکان اشرف یہی ہے کہ اشرف کو بنائے. ٹھیک ہے. اگر نہ بنائے تو کیا ہوگا؟ یہ بحث ہے بابا. اشرف کو نہ بنائے تو کیا ہوگا؟ اب جناب
اب علماء نے فرمایا، تمام حکما متقدمین و متاخرین نے مل کے فرمایا، اگر اللہ ممکن میں ضرور کہوں گا، یہ ذہن میں رہے، ممکن اشرف کو اول نہ بنائے، اگر ممکن اشرف اول نہ بنے گا، ٹھیک ہے، اول نہیں بنے گا تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ واجب الوجود توحید سے، اللہ سے لذاتے ہی اس کی لذاتے ہی، چونکہ وہ واجب الوجود ہے، جہت واحدہ سے مرتبہ واحد میں پھر دو چیزیں صادر ہوں، ایک اشرف ایک اخص۔ جب اشرف کو نہیں بنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دونوں بنائے گا۔ میرا خیال ہے ابھی سے لگتا ہے مشکل ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر اشرف کو نہیں بنائے گا، اشرف موجود نہیں ہوگا تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ پھر مرتبہ ذات میں، مرتبہ واحدہ میں ذات واجب سے پھر دو چیزیں صادر ہوں، ٹھیک ہے، ایک اشرف ممکن، ایک اخص ممکن، اشرف بھی ہوگا اور ایک گھبرائیں ایک اخص ہوگا ایک اشرف ہوگا، دو صادر ہوں گے۔ تمام متقدمین و متاخرین جتنے فلاسفہ و حکما فلسفی گزرے ہیں، ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ذات الہی سے مرتبہ واحد میں دو چیزیں صادر ہونا ہی محال ہے، ٹھیک ہے، دو چیزیں اس سے مرتبہ واحد میں جہت واحدہ سے دو چیزیں صادر ہو ہی نہیں سکتی، یہ محال ہیں، ھذا خلف کہتے ہیں بالکل محال، یہ محال ہے۔ لہذا جب محال ہے تو محال کیسے لازم آئے کہ اللہ نے اشرف کو نہیں بنایا، ورنہ پھر دونوں کو بنائے، اشرف نہیں بنا تو پھر مرتبہ واحد سے کیا صادر ہوں گے؟ دو، اخص بھی اشرف بھی، کوئی حرج نہیں، آج زور لگے گا۔ تو اب دو کا ایک وقت میں صادر ہونا محال کیوں لازم آیا کہ اشرف کو اس نے پہلے نہیں بنایا، اب محال خالق کے لیے لازم ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر اشرف اخص کے بعد بنائے گا، ٹھیک ہے نا، حکم تو ہے پہلے بنائے، لیکن بنائے گا کیا؟ بعد میں۔ اخص پہلے ہوگا، جب اخص پہلے ہوگا اور اشرف کو بعد میں بنائے گا تو اخص کے مقابلے میں اشرف ہونا کمال ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اشرف اخص کے بعد بنا تو اخص معمول بنا، اشرف کے ذریعے اخص کے ذریعے بنایا تو وہ چونکہ اس کو پہلے بنایا، یعنی اس کا بنانا ضروری تھا، اس کے سبب سے یہ بعد میں بنا، تو اشرف معلول اشرف ہو جائے گا، علت اخص ہو جائے گی، اور نہیں بننا۔ توجہ فرما رہے ہیں یار، ہے مشکل۔ اشرف کیا تھا؟ معلول، اخص کیا ہے؟ علت۔ تو اس کا مقصد ہے کہ پھر کیا بن جائے؟ جو معلول ہو وہ علت سے اعلیٰ بن جائے،
حالانکہ علت کا معلول سے اعلی ہونا واجب ہے اور نہیں فرمایا، اسی لیے اللہ علت ہے، آل محمد معلول۔ اللہ کیا ہے؟ ان کی علت تامہ ہے، کئی مرتبہ میں نے بیان کیا، اور آل محمد کیا ہے؟ معلول۔ علت افضل ہوتی ہے معلول سے، ٹھیک ہے، اور پھر آل محمد معلول ہو کر علت ثانیہ ہیں عالمین کے لیے۔ تو پھر عالمین کی ہر شے سے اعلیٰ کون ہے؟ آل محمد، آل محمد۔ تو معلوم ہوا اگر اللہ اشرف کو اخص کے بعد بنائے گا تو معلول اشرف ہو جائے گا، علت ناقص ہو جائے گی، یہ عدل کے خلاف ہے۔ اور نہیں فرمایا اللہ کا عدل متاثر ہوگا، علم متاثر ہوگا۔ ہمیں تو بتاتا ہے کہ علت کو معلول سے اعلیٰ ہونا چاہیے، اور یہاں معلول اعلیٰ ہو گیا، علت اس سے کم ہو گئی، تو ایک نقص واقع ہوا۔ سمجھ آئی؟ اب غور فرمائیں جو تیسری بات ہے۔ اب اگر یہ پہلے صادر اشرف جو ہے یہ پہلے صادر ہی نہیں ہے، ایک تو یہ ہو ابھی بتایا، اور ایک معلول کے بعد صادر ہوگا، اگر معلول ساری اخذ کے بعد صادر کرے گا تو بھی ایک نقص واقع ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر ممکن اشرف کا صادر ہونا ہی جائز نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ فرمائیں، اشرف ممکن کا صادر ہونا جائز ہی نہیں ہے، نہ اخص سے پہلے، نہ اخص کے ساتھ، نہ اخص کے بعد۔ میرے خیال بڑی دلیل، بڑی وضیح دلیل۔ اگر اشرف ممکن کا اخص کے ساتھ، اخص سے پہلے، اخص کے بعد صادر ہونا جائز ہی نہیں ہے، خدا کے لیے اس باریکی کو سمجھے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ممکن اشرف ممکن ہی نہیں رہے گا۔ توجہ فرمائیں، جس کا نہ اخص سے پہلے جائز ہے، نہ اخص کے ساتھ جائز ہے، نہ اخص کے بعد جائز ہے، تو پھر ممکن اشرف کیا بن جائے گا؟ ممکن ہی نہیں رہے گا۔ حالانکہ ہم نے اشرف ممکن کو ممکن قرار دیا، ہم نے اسے واجب نہیں قرار دیا۔ سمجھداری ہے نا سرکار؟ ہم نے ان کو کیا قرار دیا؟ ممکن۔ جب یہ اخص کے ساتھ جائز ہی نہیں ہے تو جو فرمائیں تو پھر معلوم ہو گیا اس واجب سے یہ بن ہی نہیں سکتے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب علمی بحث ہوتی ہے پھر توحید بھی سامنے اسی علم کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر توحید کا تصور کہاں ہوگا؟ سامنے ہوگا یا نہیں؟ اگر یہ اخذ کے سے پہلے بعد ساتھ جائز ہی نہیں ہے، ایک تو یہ ممکن نہیں رہیں گے، حالانکہ ہم نے ان کو پہلے سے ممکن کہا، گھبرائے نہیں خدا کے لیے، ممکن کہا، تو پھر اس واجب کے میں تو جائز ہی نہیں ہے ان کو صادر کرنا۔ پھر ضروری ہے کہ کوئی دوسرا واجب ہو، چونکہ یہ ممکن ہے وہ ان کو صادر کرے تو پھر شریک ہو جائے گا، وہ تو لا شریک ہے۔ کتنی بڑی معلوم ہو، آل محمد کو اگر نہ بنائے پھر لا شریک نہیں رہتا۔ کتنی بڑی بات ہو گئی، اللہ اکبر۔ کتنی ضروری ہو گیا اللہ کے لیے آل محمد کا بنانا، اس کی توحید ذات میں آ رہی ہے، نہیں بناتا۔
कायदा इम्कान अशरफ ये है कि अल्लाह कायनात न बनाए, ये बनाना उसके लिए वाजिब नहीं है, लेकिन आले मोहम्मद को बनाना होगा। क्योंकि मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, शुक्र है कि बात मुकम्मल कुछ न कुछ समझा दे। इसीलिए आले मैंने पहले कई मरतबा इल्म कलाम की बरकत में आके अल्लामा हिल्ली का और भी मैंने कई मरतबा यह बयान नहीं किया। इसलिए अल्लाह पर वाजिब भी है। वो वाजिब क्या है? हुवा खल्कुल इमाम। मैंने बयान किया यहाँ अल्लाह पर वाजिब है इमाम का खल्क करना, तमकीन हो बित्तसर्रुफ वल इल्म और इख्तियारात देना अल्लाह पे वाजिब है। मैं क्या कह रहा हूँ? वाजिब है कि वो इनको इख्तियार भी दे, इल्म भी दे। क्या मतलब हुआ? इल्म भी दे और अपनी विलायत भी दे। विलायत ही का नाम तो इख्तियार है ना, क्या दे? इल्म भी दे और अपना इख्तियार भी दे। वन नस्सो अलैहि, बिस्मे ही व नस्बे ही, और उसके नाम और खानदान का भी ऐलान करें। आज कह दे मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन। क्योंकि जब इनका होना ज़रूरी है तो फिर ये तौहीद को फिर यही तो समझाएंगे। फिर ज़रा मुश्किल है, फिर बहस जो शुरू करनी है वो भी मुश्किल है, फलसफे की बहस है। मैं चाहता हूँ एक छोटा सा वाक़या सुना दूँ। अबू शाकिर दैसानी एक शख्स है, ये दहलिया है, दहलिया। हिशाम इब्न हकम को ये कूफे के साथ रहता है। दैसानी की जगह है कूफे के करीब कोई होगी, लेकिन कूफे में इसका आना जाना है। बाजार में मिल गया। जब हिशाम मिला तो हिशाम से कहा कि तुम जो मुसलमान कहते हो कि अल्लाह एक है, अल्लाह तो दो है। उसने कहा कैसे कहते हैं? कुरान में लिखा हुआ अल्लाह दो है। लो अब उसने आयत पढ़ दी, वल्लज़ी फिस समाए इलाहुन व फिल अर्ज़ इलाह। वो है वो कि जो आसमान में भी खुदा है, ज़मीन में भी खुदा है। लिहाजा आसमान का खुदा और है, ज़मीन का खुदा हाँ ये आयत फिर समाए इलाहुन व फिल अर्ज़ इलाह। हिशाम कहता है मुझे इसका जवाब, मैंने गौर नहीं किया, जवाब नहीं आया। जब नहीं आया तो परेशान हुआ, लेकिन इल्मी प्यास इतनी थे लोगों में। मदीना कहाँ, मरकज़ इल्म तो मदीना था। यह छठा इमाम मदीने में था। घर पहुँचा उसी वक्त सामान सफर बांध के छठे इमाम की खिदमत में मदीने आया। इमाम ने कहा बेटी कैसे आना हुआ? बोला एक मुश्किल मसला था, वो बयान कर रहा है। पर मैं क्या मुश्किल है? अबू शाकिर ने मुझे कहा कि आसमान में भी खुदा है और ज़मीन में भी खुदा है। ज़्यादा उसने कहा दलील है, खुदा दो हैं, एक नहीं। आसमान में भी खुदा है, ज़मीन में भी। सरकार ने फरमाया ये तो मामूली मसला था मौला, ये आपके लिए था। फरमाया ज़रा गौर कर ले यार। ज़रा गौर कर लेता तो जवाब तो मौजूद था। उसने कहा मौला कैसे गौर करता हूँ, मैं आपके पास तो आया हूँ। फरमाया उसी को जब वो मिले तो उससे नाम पूछना। वो कहेगा अबू शाकिर मेरा नाम है, अबू शाकिर दैसानी। कहा अगर तू बसरे में जाए तो फिर तेरा क्या नाम होता? का वो कहेगा अबू शाकिर दैसानी, कहेगा तू दो हो गया है, अब वही एक है। इसी तरह अल्लाह आसमान में भी एक है, ज़मीन में भी एक है। जब ये आया वापस तो फिर बाजार में यही मिल गया। कहने लगा वो एक सवाल मैंने किया, हाँ कहने लगा जवाब मौजूद है। फौरन जब जवाब दिया कहने लगा ये बताएं ये जवाब तुम्हें दिया किसने? लगता है ये मदीने से लद के आया। सुभान अल्लाह। लोग पता लगता है उनको कि मरकज कहाँ है इल्म का।
اب یہ دنیا چھپائے تو ان کی مرضی ہے، پردے ڈالے ان کی مرضی ہے، خدا کے ان کے ذہن میں ایسے پردے پڑے رہے جان چھپا۔ بس اللہ فاعل ہے، فاعل۔ چلیے اب بحث کرنے لگے۔ فلسفے میں فاعل کی دو قسمیں۔ اچھا آسان پڑھوں یا مشکل؟ اچھا صحیح، آگے کے رکھنا دے کیا مشکل تھا؟ محمد ذرا بلند تر صلوات محمد۔ فلسفے میں فاعل کی دو قسم، ایک ہوتا ہے فاعل الہی۔ اچھا یہ بھی فاعلی، اس کو کہتے ہیں مسئلہ فاعلیت۔ شاہ جی پتہ نہیں میرے پاس کتنے دروس ہیں مگر کسی نے بھی اس پہ بحث نہیں کی، ایک آدمی ہے جس سے بحث کیے تو اب کیا کرے آپ؟ اس کتاب کو میں نے ایسے سینے سے رکھا ہوا ہے جیسے آتی نہیں، ایسی چیزیں تو ہمیں چاہیے تھی جو قیمتی چیزیں ہوتی، چیز ایک ہے لیکن تھارو سے بھاری ہے۔ مسئلہ فاعلیت میں وہ کہتے ہیں کہ فاعلیت میں، فلسفے میں فاعلیت کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے فلسفہ فاعل الہی، چلو آسان کریں، فاعل الہی، اور ایک ہوتا ہے فاعل طبیعی، تو بے یہ عین طبیعی۔ آپ کی طبیعت کیسی؟ آپ کے لیے طبیعت کے لحاظ، حالانکہ آپ کے لیے ہے نہیں، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، لگتا ہے کہ علم منطق سے مس نہیں ہے۔ اچھا جناب یہ ہوا کہ فاعل الہی اور فاعل طبیعی۔ فاعل الہی وہ ہوتا ہے، فاعل الہی وہ ہے کہ جو کسی شے کو عدم سے وجود میں لا دے، کسی شے کو صحیح عدم سے وجود میں لے آئے، شے نہ ہو بنا دے، سبحان اللہ، معدوم کو موجود بنا دے، معدوم ہے اسے موجود بنا دے، ٹھیک ہے، نہیں کو ہاں کر دے، سبحان۔ اور اس میں یہ نہیں کہ وقت لگائے، وقت نہ لگائے، منہ سے نکلے شاید ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ ہے فاعل الہی۔ دوسرا ہوتا ہے فاعل طبیعی۔ فاعل طبیعی میں فاعل حرکت ہوتی، چلو اسے میں آسان کر دیتا ہوں، اس کی جو قسم ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وقت کے لحاظ سے۔ فاعل طبیعی میں فاعل حرکت ہوتی، ٹھیک ہے، فاعل طبیعی کیا ہوتی؟ حرکت۔ اچھا اس مکان کو کس نے بنایا؟ ابھی اسی کو فلسفہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس مکان کو معمار نے بنایا، معمار نے کہاں بنایا؟ جی بنائے گا تو زمین پر ہی نہ، صحیح بنایا کس نے؟ آپ نے فرمایا معمار نے۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے یہ جو مکان اپنی تدریج میں بنا، معمار ذریعہ بنانے کا، حقیقت میں بنانے والی شے حرکت۔ دیکھیے یہ فلسفہ جب علم آتا ہے تو پھر علم میں باریکیاں لی جاتی ہیں۔ آپ والی ٹھوس باندھا نہیں ایک دم دھو کے تو گئے، وہ تو اس میں تو باریکیاں نکال۔ کہتا ہے کہ یہ جو مکان ہے کس نے بنایا؟ معمار نے نہیں بنایا، حقیقت میں معمار کے ہاتھوں کی حرکت نہیں بنایا۔ اینٹیں بھی رکھی ہیں، گارا بھی رکھا ہے، ہر شے رکھی ہے، اور وہ بنانے والا چپ کر کے بیٹھا ہے، بنے گا مکان؟ انہوں نے تو حقیقت کو لینا۔ تو اس کا مقصد ہوا کہ بنانے والا کون ہوا؟ حرکت، اور حرکت ہو نہیں سکتی۔ اگر وہ بناتے بناتے بیٹھ گیا پھر مکان بنے گا؟
बंद हो गए। मालूम होता है उस मकान की बका और वजूद किससे वाबस्ता है? हरकत से। वजूद और बका किससे वाबस्ता है? हरकत से। और हरकत हो नहीं सकती जब तक कि इरादा नहीं। और इरादा हो नहीं सकता अगर ज़ात ना हो। मालूम होता है कोई मुरीद होना जरूरी है। मुरीद के माने कोई ज़ात होनी जरूरी है। जो इरादा करे तब वो इरादा करेगी। जब मेमार की जो एक ज़ात है उसने इरादा किया, इरादे ने हाथ को हरकत दी, हरकत से ये मकान बन गया। तो मालूम हुआ फाइल तभी कौन? हरकत। मैं चाहता हूँ कि बाकी थोड़ी मदद से रहेगी, बात को आगे भी बढ़ाएं, आज इसे मुकम्मल कर दे। सारी बातें इधर फाइल तभी की छोड़ देते हैं। फाइल इलाही इरादा है। अब आप मेरे साथ मुतवज्जे हैं जैसे माशाल्लाह हैं। अब जरा मजीद मुतवज्जे हो जाए। अब आपकी बात करते हैं। आप अपनी बात सुनना चाहते हैं, फिर पता लगेगा आपका मेयारे मारिफत क्या है। अब हम मिल के अपनी बात करें, ठीक है? साजी अपनी बात करें मिल के, कोई बात नहीं। अब तो हम बिल्कुल ऐसे बैठे, मैं आपका तो खादिम हूँ, तो आपको तो सबक सुनाने आता हूँ। अब जनाब अल्लाह का इरादा ही उस शय का वजूद है। इरादा किया, शय, तवज्जो फरमाएं, शय वजूद में आ गई। देखिए मिसालें जो दी जाती हैं ये ज़हन को हमवार करने के लिए, समझाने के लिए। उन मिसालों जैसा अल्लाह नहीं है। हुक्म तशबीह में तनज़ीह का होता है, वो मुबर्रा व मुनज़्ज़ा है, ताकि अक्लों को हमवार किया जाए समझाने के लिए। बगैर तशबीह के वो समझाई नहीं जा सकती। अच्छा, मिसाल और तशबीह में क्या फ़र्क है? या फिर लंबा हो जाएगा, वो इधर हो जाएगा, वो उधर अब नहीं जाता। अब जनाब ये हुआ कि मसलन आप भी चूंकि फ़ाइल इलाही में, अब यूं दूसरा पहलू ले लेते हैं, फ़ाइल इलाही में तजर्रुद होना ज़रूरी है, जिसको हम रूहानियत का एक तस्वर भी देते हैं। लेकिन रूहानियत में तज़किया ज़रूरी है। रूह का कमाल और है, नफ्स का कमाल बाएतबारे तज़किया और है। रूह के कमाल से आलिम बनता है, नफ्स के कमाल से आरिफ बनता है। आपने कहा चल बात ही है, मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने पूरा एक चैप्टर दे दिया, आप क्लास में जा। आपने कहा चलो जी, मैंने कहा चलो जी। ये जो बामन शामन ये रूहानी कमाल रखते हैं, इनका तज़किया नफ्स नहीं होता, ये आरिफ नहीं होते। रूहानियात तो रखते हैं लेकिन इरफान नहीं रखते। इरफान का ताल्लुक नफ्स से होता है। अच्छा जनाब, उधर नहीं भागते। अच्छा जनाब ये हुआ कि तजर्रुद का होना, फ़ाइल के लिए तजर्रुद का होना ज़रूरी है। जितनी इस नफ्स में तज़किया होते हुए लताफत होती चली जाएगी उतना तजर्रुद बढ़ेगा। जितना तजर्रुद बढ़ेगा उतनी ईजाद बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अभी ईजाद ही कहते हैं, अभी ताकि फौरन मैं कह दूँ फिर उसने क्या कह दिया। यकीन करें उस लफ्ज़ को मैंने अंडरलाइन कर खड़ाया कि आइंदा एहतियात से जहाँ तहम्मुल होगा बयान करेंगे, वरना नहीं, ईजाद ही कहूँगा मैं। ठीक है, उन्होंने कुछ और लिखा है। अब जनाब ये हुआ कि आप अभी बैठे हैं, अब आप मेरे साथ हो जाए। आपने बैठे बैठे एक मीठे आम का तसव्वुर किया, वो आपके ज़हन में मीठा आम आ गया। इसको किसने ईजाद किया? मेरे साथ रहें, घबराएंगे तो फिर मैं छोड़ दूंगा। ये मीठा आम जो आपके ज़हन में तसव्वुर में आया, ये कहाँ से आया? किसी आले से बना, किसी हरकत से बना। आपने इरादा किया, आपके ज़हन में क्या आया? मीठा आम आ तो गया, लेकिन ये चूंकि साया है आम का, ना ये चखा जा सकता है ना खाया जा सकता है।
तसव्वुर करके फिर तो शेर होते रहे जनाब। आजकल तो बेहतरीन मुश्किल इतनी महंगा हो गया माशाल्लाह, अब तो अंगूर बस सही घर घर बैठे तसव्वुर में खा लेंगे, तो इतनी महंगाई हो गई। तो अब ये हुआ कि ये जो मीठा आम है अब इसकी मिठास भी नहीं है, क्योंकि ये तो एक साया है, ये इजादी ज़हनी वजूद है, इजादी वजूद है, कमज़ोर है, लेकिन इसका वजूद तब रहेगा जब हमारा इरादा उससे मुतालिक रहेगा। अगर इधर से हमने इससे का ताल्लुक इरादा ख़त्म किया, वजूद गायब। गौर नहीं फरमा रहे यार, इल्म फलसफे की बहस हो रही है, आम बहस नहीं हो रही। अब इस आम के वजूदो बका किससे वाबस्ता है? आपके इरादे से। अगर आपने ख्याल ही उसी आम का रखा हुआ है जितनी देर हिम्मत करके, तो आम तो ज़हन में है, सिर्फ वजूद की हद तक ना इस्तिफादा नहीं हो सकता। अगर आप अपने तजर्रुद को बढ़ा दें, तजर्रुद बढ़ता है जब ये नफ्स अपने कमाल में पहुंचता। मसलन आप सो जाएं तो सो जाने में नफ्स का कमाल बढ़ जाता है, जिसे ख्वाब कहते हैं। ख्वाब, अगर यही आम ख्वाब में आए, अब उसे खा भी रहे हैं, जायका भी लग रहा है, और सही आपने तो नहीं खाया, चलो आज खा ले यार, मैं भूख के आई। अब जनाब चहलकदमी भी आप बाग में कर रहे हैं और खुशबू भी आ रही है और आवाज़ें परिंदों की भी आप सुन रहे हैं, वो चहलकदमी भी हो रही है और आम भी खाया जा रहा है, क्योंकि तजर्रुद बढ़ा। ठीक है, इधर आप जाके हर्षा खत्म, तो मालूम हुआ आपके उस तसव्वुर के साथ, उस इरादे के साथ वो शय वाबस्ता थी, उसका वजूद था और ऐसा था। तजर्रुद चूंकि बढ़ा, ईजाद में भी कमाल होता है। तो जो फरमाया ना, इल्म कलाम तो फलसफे को ऐसा ऐसे ट्राई लेके चलेंगे ना। अब अगर आप इस दुनिया से चले जाएं दूसरी दुनिया में, अब यहाँ भी एक तसव्वुर तो है, आप खुश तो हो जाएंगे। अगर मैं जुमला कह दूँ, आप सो रहे हैं यहाँ लाहौर में और फिर रहे हैं मक्के मदीने में, खाना काबा में, इधर जो मच्छर ने काटा, ये हाथ कैसे नस ने मारा? कोई गया था उसको बुलाने के लिए, आओ तेरी कायनात पे मच्छर ने हमला किया। ये कायनात है ना नफ्स की जान, नफ्स तो आप तो फिर रहे हैं वहाँ मक्का मदीना में, खाना काबा का तवाफ करे, इधर मच्छर ने काटा, हाथ लगाया नहीं। ये कौन गया उसको बताने के लिए? तो मालूम हुआ अल्लाह ने इस कायनात का एक ऐसा मुहाफिज बनाया है, कभी भी कोई तकलीफ हो तो मदद करता है, तो फिर आलमीन का भी मददगार बनाए। और ये बता रहे मैं जब भी मुश्किल हो जाए नहीं कहे मदद को आ जाए। चलो शुक्र, ठीक है, आप ठीक हो, माशाल्लाह ठीक हो। अब जनाब ये हुआ कि अब आप इस दुनिया से आगे चले गए आलमे बरज़ख में, वहाँ ये जिस्म क्या हो जाएगा? लतीफ़। तो वहाँ जो चीज़ें होंगी खाया, वहाँ क्या होंगे? उनको क्या